بنی آدم یعنی انسان کے جھوٹے کا باب، یعنی عورت اور مرد کے بچے ہوئے پانی، وضو یا غسل سے بچے ہوئے پانی کا کیا حکم ہے؟ کیا مرد کے وضو یا غسل کے بچے ہوئے پانی سے عورت وضو یا غسل کر سکتی ہے، یا عورت کے وضو یا غسل کے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو یا غسل کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں احکام مختلف ہیں، ان احکام کو یہاں پر وضاحت کے ساتھ امام طحاوی بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ شروع کی چند حدیثیں اس مفہوم کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورت کے بچے ہوئے پانی سے اور عورت کو مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اگر دونوں ساتھ میں شروع کریں تو حرج نہیں ہے۔ تو چند حدیثیں شروع کی اسی مفہوم کی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کے بچے ہوئے وضو یا غسل کے پانی سے وضو یا غسل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں امام احمد ابن حنبل اور ان کے ساتھ ابن مسیب، امام حسن، یہ حضرات کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل اور ان کے ہم نوا، کہ مرد عورت کے بچے ہوئے سے اور عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کرے، کیونکہ یہ وضو کرنا مکروہ ہے، ان کے نزدیک کراہت ہے۔ جبکہ دیگر تمام ائمہ، اب ائمہ احناف، امام شافعی، امام مالک، یہ سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ مرد و عورت کا ایک دوسرے کے وضو یا غسل سے بچے ہوئے پانی سے دوسرا کوئی وضو یا غسل کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کراہت نہیں ہے۔ تو اس پر ابتدا میں دلیل کے طور پر چند حدیثیں پیش کریں گے، جن حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ 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 وضو یا غسل کرتے تھے ایک برتن سے۔ پھر خود ہی امام طحاوی کہیں گے کہ چلیے اس میں تو ساتھ میں غسل کرنے اور ساتھ میں وضو کرنے کی بات ہے، آگے پیچھے کا معاملہ تو نہیں ہے کہ پہلے کسی نے کیا بعد میں پھر دوسرے نے کیا، یا پہلے دوسرے نے کیا بعد میں پھر پہلے نے کیا، اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو پھر اس پر بھی مزید حدیث پیش کر کے اس کو بھی کلیئر کر دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اس طور پر ثابت ہے کہ آپ نے پہلے کیا اور آپ کے بعض ازواج مطہرات نے بعد میں کیا، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ بعض ازواج مطہرات نے پہلے وضو یا غسل کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور جب ساتھ میں بھی کرے تب بھی ایک دوسرے دونوں میں سے ہر ایک تو بالکل ایک ساتھ تو پانی لے نہیں پائیں گے، یقینی ہے کہ ایک پہلے اپنا ہاتھ ڈالے گا تو دوسرا اس کے بعد، تو جیسے ایک نے اپنا ہاتھ ڈالا تو دوسرا۔ عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ سے مروی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے سے غسل کرے اور عورت مرد کے بچے ہوئے سے غسل کرے، ولیکن یشرعان جمیعا، لیکن یہ کہ دونوں ساتھ ساتھ شروع کریں تو حرج نہیں، مطلب ایک ساتھ شروع ہو تو حرج نہیں، اس حدیث میں یہ بات ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے جس میں راوی بیچ میں دوسری لائن دیکھیں، حمید بن عبد الرحمن، انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے ملاقات کی جنہوں نے نبی کی صحبت پائی، یعنی صحابی سے۔ اور کس صحابی سے ملاقات کی تو حاشیہ میں درج کر دیا وہ حکم ابن عمر ہے، یا کہا گیا عبداللہ ابن سرجی سے، یا یہ کہ عبداللہ ابن مغفل ہے۔ تو ان سے انہوں نے ملاقات کی، کرے جیسا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حضرت ابو ہریرہ نے پائی، تو ایسے ہی ایک دوسرے صحابی نے پائی، ان سے میں نے ملاقات کی، وہ تابعی کہتے ہیں۔ خیر، کتنے دن ملاقات رہی ان کی صحبت رہی؟ 4 سال ابو ہریرہ کی۔ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ امام احمد بن حنبل کا یہ مذہب ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے بچے سے وضو یا غسل نہ کریں، ساتھ ساتھ کرے تو چلے گا لیکن الگ بچے ہوئے سے نہ کرے۔ کیوں کرے؟ فکر الرجل بفضل المرأة، کیونکہ ان حضرات نے مکروہ جانا اس بات کو کہ مرد عورت کے بچے ہوئے سے وضو کرے یا عورت مرد کے بچے ہوئے سے وضو کرے، اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ وخالفهم بذلك آخرون، اور دوسرے تمام حضرات نے ان کی مخالفت کی۔ تمام میں ہم نے بتا دیا، ائمہ احناف سب کے سب اور امام شافعی امام مالک بھی شامل ہیں۔ ان حضرات نے کہا کہ لا باس بهذا كله، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان تمام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وکان من محتج به في ذلك، اور ان حضرات نے استدلال کیا اس سے جو حدیثیں آگے آ رہی ہیں ان احادیث سے استدلال کیا ہے۔ حدیث نمبر 80 جو ہے اسے دیکھیں۔
آخری راوی مین راوی حضرت عائشہ ہیں، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کنت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نغتسل من اناء واحد، کہ میں اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ اس کے بعد والی حدیث میں بھی مثلہ ہے، آگے بڑھیں، 82 نمبر میں بھی مثلہ ہے، 83 میں بھی صحیح ہے، 84 نمبر بھی وہی، 85 بھی وہی صحیح، 86 بھی وہی صحیح ہے، 87 نمبر حدیث میں کچھ الفاظ ہیں، دیکھیں سب سے نیچے 87 نمبر حدیث، حضرت زینب بنت ام سلمہ روایت کرتی، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے کہا کہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ حدیث 88 نمبر حدیث میں اصل راوی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہے، انہا کانت تغتسل ہی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، حضرت میمونہ نے خبر دی کہ وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے ایک ہی برتن سے۔ 89 نمبر حدیث میں حضرت اسود نے روایت کی عائشہ سے، انہوں نے کہا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے ہم لوگ غسل کرتے تھے۔ 90 نمبر اسی طرح ہے سیم۔ 91 نمبر حدیث میں کچھ الفاظ فرق ہیں، اس میں دیکھیں دوسری لائن میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مرکن واحد نفیض علی ایدینا حتی ننقیها ثم نفیض علینا الماء۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم دونوں غسل کرتے تھے من مرکن واحد، ایک بڑے ٹب سے، مرکن کہتے ہیں اس برتن کو جس میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں، جو ٹب وغیرہ ہوتا ہے بڑا، تو ایک ٹب سے ہم غسل کرتے تھے۔ نفیض علی ایدینا حتی ننقیها، تو ہم اپنے ہاتھوں پر پانی بہاتے، یعنی ہم یعنی دونوں، ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ہاتھوں پر پانی بہاتے حتی ننقیها، یہاں تک کہ پہلے اس کو صاف کر لیتے، ثم نفیض علینا الماء، پھر ہم اپنے اوپر پانی بہاتے ہیں، غسل کا یہ طریقہ ہے۔ 92 نمبر حدیث میں دوسری لائن کے آخری حصے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل ہوا والمرأة من نسائه من الاناء الواحد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں میں سے کوئی، یعنی آپ کی کوئی بیوی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کوئی زوجہ غسل کرتے من الاناء الواحد، ایک ہی برتن سے۔ یہ تمام حدیثیں بیان کی جس میں کیا ایک ساتھ غسل کرنے کا ذکر ہوا، تو خود امام طحاوی یہاں کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ہم نے پیش کی، اس سے تو ان کو جو پہلے والے قول کرنے والے ہیں امام احمد وغیرہ ہیں ان کا رد تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس حدیث میں ساتھ ساتھ غسل کرنے کا ذکر ہے، خود ہی اس بات کو ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر پیش کر دی، اخیر میں کچھ اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ فرماتے ہیں قال ابو جعفر فلم يكن في هذا عندنا حجة على ما يقول اهل المقالة الاولى لانه قد يجوز ان يكون كانا يغتسلان جميعا۔ امام طحاوی نے کہا فلم يكن في هذا، کہ اس میں سے مراد یعنی ان مذکورہ احادیث میں جو اوپر آثار گزری، ان آثار میں ہمارے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حجت نہیں، على ما يقول اهل المقالة الاولى، پہلے قول کرنے والے حضرات کے خلاف، یعنی پہلے قائل جو امام احمد وغیرہ ہیں ان کے خلاف ہمارے لیے کوئی حجت ان احادیث میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لأنه قد يجوز، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ ان يكون كانا يغتسلان جميعا، کہ یہاں پر دونوں ساتھ ساتھ، ممکن ہے کہ وہ کہہ دیں کہ یہاں دونوں ساتھ ساتھ غسل، دونوں کا ساتھ ساتھ غسل کیا جانا پایا جا رہا ہے، کہ ان يكون كانا يغتسلان جميعا، کہ دونوں ساتھ ساتھ غسل کرتے تھے، یہ باتیں ذکر ہوئی اس میں۔ وانما التنازع بین الناس، اور اختلاف لوگوں کے درمیان، وانما التنازع بین الناس، اور لوگوں کے درمیان اختلاف اس وقت ہے اذا ابتدأ احدهما قبل الاخر، جبکہ ان میں سے ایک دوسرے سے پہلے ابتدا کرے۔ تو اب فرماتے ہیں خود ہی فنظرنا فی ذلک، تو ہم نے اس میں غور و فکر کیا، فاذا علی بن معبد، تو اچانک علی ابن معبد کی کچھ روایت ملی، اور وہ روایتیں کیا ہیں اس کو پھر یہاں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی علی ابن معبد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبدالوہاب نے، یہ پوری سند ہے، اخیر میں ہے کہ وزعم انہا قد ادرکت وبایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ام سبیہ جوہینیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، راوی نے کہا کہ اور گمان یہ ہے کہ یہ ام سبیہ جو ہے ان کے بارے میں، کہ گمان یہ ہے کہ انہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کی، قالت، انہوں نے جو کہا وہ بات یہاں ہے، ام سمیہ سے جو مروی انہوں نے کہا اختلفت یدی و ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوضوء من اناء واحد، کہتی ہے کہ میرے ہاتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ٹکراتے تھے فی الوضوء وضو میں، من اناء واحد ایک برتن سے، یعنی ایک برتن سے وضو میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے، اختلاف مطلب یہاں ٹکرانا، ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے تھے، مطلب پہلے رسول اللہ لیتے پھر میں، یا پہلے میں لیتی پھر رسول اللہ لیتے، تو اس طرح سے ہاتھ بھی آپس میں ٹکراتے تھے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس طرح کی حدیثیں پیش کریں گے کہ ایک کا پہلے اور دوسرے کا بعد میں لینا ثابت ہوا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی معاشی نے بھی ذکر کر دی ہے کہ ام سمیہ جو ہے یہ ازواج مطہرات میں سے تو ہے نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وضو فرمایا، تو ممکن ہے کہ یہ حکم اس وقت کا ہو جبکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت کی بات ہو یا اس وقت کا معاملہ ہو، پردے کا حکم جب نازل نہیں ہوا تھا تو اتنی احتیاط کا معاملہ نہیں تھا، تو اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام سمیہ دونوں نے وضو کی، اور اس کی مختلف دوسری تعویل بھی کی جا سکتی ہے لیکن یہ مناسب تعویل بھی ہے۔ بہرحال یہاں جو بات ثابت کرنی کی ایک کا پہلے اور دوسرے کا بعد میں، تو اس حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ دوسری حدیث اس کے بعد والی 94 نمبر حدیث، وہ بھی انہی سے مروی ہے، ام سمیہ جوہینیہ سے مثلہ، کرے ففی ھذا دلیل، کرے اس میں دلیل ہے اس بات پر الا ان احدهما قد كان ياخذ من الماء بعد صائبی، اس بات پر دلیل ہے کہ ان میں سے ایک پانی لیتے تھے بعد صائبی اپنے ساتھی کے بعد، یہ بات ثابت ہو گئی اس دونوں سند سے جو بات گزری، اس میں یہ بات ثابت ہوگی ایک پہلے ایک بعد میں پانی لیتے تھے، ساتھ ساتھ والا معاملہ نہیں۔ اچھا اس کے بعد والی حدیث مزید دیکھیں 95 نمبر، دوسری لائن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہے کہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد یبدأ قبلی، کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے ہم غسل کرتے تھے، یبدأ قبلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے شروع فرماتے، مجھ سے پہلے رسول اللہ شروع فرماتے، تو یہاں پر بھی رسول اللہ کا پہلے شروع کرنا، اب جب رسول اللہ نے شروع کر دیا تو جو باقی پانی بچا ہے وہ کن کے، وہ پانی آپ کا بچا ہوا پانی ہے، اب وہ حضرت عائشہ پھر شروع کرتی، تو پہلے اور بعد کا معاملہ بھی اس میں آ گیا۔ دلیل، اس میں دلیل ہے اس بات پر علی ان سؤر الرجل جائز للمرأة التطہیر بھی، اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ مرد کا جھوٹا عورت کی طہارت کے لیے جائز ہے، یعنی عورت کا اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ 96 نمبر حدیث میں دوسری لائن میں وہی حضرت عائشہ سے مروی ہے، دوسری لائن میں متن کی عبارت ہے کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف فیہ ایدینا من الجنابۃ، کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں غسل کرتے تھے ایک ہی برتن سے، تختلف فیہ ایدینا، تو اس میں ہمارے ہاتھ پڑتے تھے باری باری، تختلف فیہ کا ایک معنی بھی ہوتا ہے باری باری پڑھنا، ہمارے ہاتھ اختلاف کرتے تھے، پہلے ہم پھر رسول اللہ، پھر یا پھر پہلے رسول اللہ پھر ہم، تو ہمارے ہاتھ باری باری پڑتے تھے، اور یہ غسل کس طرح کی کرتے تھے، من الجنابت، یعنی ہم دونوں غسل جنابت کرتے تھے ایک برتن سے، اور اس برتن میں ہمارے ہاتھ باری باری پڑتے تھے۔ 97 نمبر حدیث سیم ہے، 98 نمبر حدیث میں آئے، اس میں دوسری لائن میں حضرت عائشہ 98 نمبر حضرت عائشہ مروی فرماتی ہے کہ کنت انازع انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں منازعہ کرتے، یعنی وہی اختلاف کرتے جھگڑتے، یہی ملاحبت بھی ہے کہ ہم آپس میں جھگڑتے تھے، الغسل من اناء واحد من الجنابۃ، ایک برتن سے غسل جنابت کرنے کے درمیان، مطلب پانی لینے میں، کہ ہم لیں گے پہلے تو ہم لیں گے یہ، نازع نازع ینازع، یعنی چلو لینے میں کہ پہلے کون چلو لے، پہلے بعد میں، پہلے ہم لیں یا پہلے آپ لیں، اس میں یہ محبت ہے۔ 99 نمبر حدیث میں عائشہ ہی سے مروی ہے انہا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عروہ ہشام ابن عروہ سے مروی، انہوں نے اپنے والد عروہ سے روایت کی حضرت عائشہ کے بارے میں کہ حضرت عائشہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یغتسلان من اناء واحد، ایک ہی برتن سے غسل فرماتے تھے، یغترف قبلها وتغترف قبله، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پہلے چلو لیتے تھے، اغترف یغترف، اغتراف مانا چلو سے پانی لینا، تو پہلے آپ چلو لیتے، وتغترف قبله، اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت عائشہ آپ سے پہلے لیتی، تو دونوں باتیں اس میں بھی ثابت۔ 100 نمبر حدیث میں حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد
فاقول ابقی لی کہ میں اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے. فاقول تو میں کہتی ابقی لی میرے لیے بھی باقی رکھیے میرے لیے بھی باقی رکھیے, یعنی پورا پانی آپ ہی استعمال کر لیں گے, میرے لیے بھی باقی رکھیں. تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ غسل یا وضو فرما رہے ہیں تو آپ کر لیجئے لیکن میرے لیے بھی باقی رکھ دیجئے, حضرت عائشہ کہتی. 101 نمبر حدیث سیم ہے, 102 بھی ویسے ہی ہے مثلہ, 103 میں کچھ فرق ہے. حضرت پہلی لائن میں ہی آخر میں حضرت اکرمہ سے مروی ہے, انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ان بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسلت من جنابۃ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں غسل جنابت کرتی. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے, آ کر کے وضو فرماتے, آتے اور وضو کرتے. فقالت لہو, تو وہی بعض بیویاں آپ سے کہتی, فقال آپ سے یہ بات کہتی کہ اس میں تو فلاں نے غسل کیا ہے یا فلاں نے وضو کیا ہے. فقال تو آپ فرماتے ان الماء لا ينجس شيء, کہ پانی کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے. یعنی بھلے ہی یہ بعض ازواج مطہرات کا بچا ہوا پانی ہے اس کے وضو یا غسل کا, لیکن جب تک اس میں کوئی نجاست نہ گرے تو وہ ناپاک نہیں ہے, اور جب ناپاک نہیں ہے تو فقط اس میں سے لے کر کے غسل یا وضو کر لینے سے وہ ناپاک نہیں. اسی بنا پہ آپ نے فرمایا ان الماء لا ينجس شيء. امام طحاوی فرماتے ہیں کہ فقط روینا فی هذه الاثار تطہر كل واحد من الرجل والمرأة بسور صاحبہ, کہ ہم نے ان تمام آثار میں روایت کی, ہم نے ان تمام آثار میں روایت کیا, کیا روایت کیا, تطہر كل واحد من الرجل, مرد و عورت میں سے ہر ایک کی پاکی کو روایت کیا, بسور صاحبی, اپنے صاحب یعنی اپنے ساتھ والے, اپنے مد مقابل کے جوٹے سے, کہ ایک نے دوسرے کے ساتھ کیا تب بھی یا ایک نے دوسرے کے بعد کیا تب بھی, دونوں صورت میں یہ بات ثابت ہوئی کہ دونوں نے ایک دوسرے کے جوٹے سے, ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے پاکی حاصل کی, یعنی وضو یا غسل کیا. فزاد ذالک ما روینا فی اول ھذا الباب, تو یہ حدیث ہے جو بعد میں روایت کی, یہ تمام حدیثیں اس کے مخالف ہے. فزاد ذالک, یہ اس کے متضاد ہے جو ہم نے روایت کی شروع میں, فی اول ھذا الباب, اس باب کے شروع میں جو 4 حدیثیں روایت کی. بظاہر ان دونوں میں آپس میں تضاد ہے کہ شروع کی حدیث میں صاف طور پہ نہا کا لفظ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مرد عورت کے بچے ہوئے سے اور عورت مرد کے بچے ہوئے سے غسل کرے, اس سے آپ نے منع فرمایا تھا, لیکن ساتھ میں کرے تو غرض نہیں. تو ان دونوں طرح کی احادیث میں آپس میں کیا ہو گیا, تضاد, اختلاف, ٹکراؤ. تو اب اس ٹکراؤ کو دور کرنے کے لیے, اس تضاد کو دور کرنے کے لیے قیاس کی ضرورت پیش آئی. تو قیاس کیا, کیا قیاس کیا, فوجب النظر هاهنا لنستخرج به من المعنيين المتضادين معنى صحيحا. پس قیاس یہاں واجب ہے, یہاں قیاس کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے دونوں متضاد معنی میں سے ایک صحیح معنی ہم نکالیں, دو متضاد معنوں میں سے ایک صحیح معنی ہم استخراج کر سکیں, نکال سکیں. اس کے لیے قیاس کی ضرورت ہے. تو کیا قیاس کیا, فوجدنا الاصل المتفق علیہ ان الرجل والمرأة اذا اخذا بأيديهما الماء معا من اناء واحد ان ذلك لا ينجس الماء. فرماتے ہیں کہ ہم نے اس اصل کو پایا جس پر اتفاق ہے, ہم نے متفق علیہ اصل کو پایا, قاعدے کو پایا. کیا ہے قاعدہ, اصل کیا ہے, ہم نے متفق علیہ اصل کو پایا کہ مرد اور عورت جب وہ دونوں اپنے ہاتھ سے پانی لے, مان ساتھ ساتھ, اپنے ہاتھ سے ساتھ ساتھ پانی لے, من انائن واحدن, ایک ہی برتن سے, ایک ہی برتن سے پانی لے, تو اس سلسلے میں کیا اصول ہے, ان ذالک لا ينجس الماء. تو ہم نے کیا دیکھا کہ اس صورت میں پانی یعنی ایک ساتھ پانی لینا لا ينجس الماء, پانی کو نجس نہیں کرتا ہے. جو باتیں پوری ثابت ہوئی اس سے کیا یہ بات ایک چیز نکلی کہ ہم نے پایا, ہم نے اس اصل کو پایا جس پر اتفاق ہے کہ مرد و عورت جب دونوں ساتھ ساتھ ایک ہی برتن سے پانی لے تو کیا پایا کہ ایک ساتھ پانی لینا یہ پانی کو ناپاک نہیں کرتا ہے, ایک ساتھ استعمال کرنا پانی کو ناپاک نہیں کرتا. وَرَأَيْنَا النَّجَاسَاتِ كُلِّهَا,
اذا وقعت فی الماء قبل ان يتوضأ منه او مع التوضؤ منه، اور فرماتے ہیں کہ ورأینا النجاسات، اور ہم نے تمام طرح کی نجاستوں کو دیکھا، تمام طرح کی نجاستوں کے بارے میں ہم نے جانا پڑھا دیکھا غور کیا، تو کیا پایا کہ اذا وقعت فی الماء قبل ان يتوضأ منه، کہ جب پانی میں گر جائے، کیا پانی میں یعنی نجاست، کہ جب پانی میں نجاست واقع ہو اس سے وضو کیے جانے سے پہلے، او مات توضؤ منه، یا اس سے وضو کرنے کے ساتھ ساتھ، چاہے وضو سے پہلے پانی میں نجاست گرے یا وضو کرتے وقت گرے، تو کیا دیکھا ان حکم ذالک سوا، کہ اس کا حکم برابر ہے، چاہے نجاست پہلے وضو یا غسل کے پانی میں گر جائے تب بھی ناپاک، اور وضو کرتے وقت پانی میں گرے کوئی نجیس چیز تب بھی ناپاک، دونوں کا حکم برابر۔ فلما کان ذالک کذالک وکان وضوء کل واحد من الرجل والمرأة مع صاحب لا ينجس الماء علیہ، پس جب معاملہ ایسا ہے، فلما کان ذالک کذالک، جب بات یہ ہے، کیا باتیں، دو طرح کی باتیں ہوئی، ایک تو کہ ساتھ ساتھ لے تو نجس نہیں، دوسری صورت یہ کہ تمام طرح کی نجاستیں چاہے وضو کرنے سے پہلے پانی کے اندر گرے یا وضو کرنے کے درمیان گرے، حکم ایک ہے، مطلب پانی ناپاک ہو جائے گا۔ جب معاملہ ایسا ہے تو وہ کانا وضو کل واحد من الرجل والمرأة، تو مرد و عورت میں سے ہر ایک کا وضو اپنے صاحب کے ساتھ، اپنے ساتھ والے کے ساتھ، لا ينجس الماء علیہ، اس پر پانی کو نجس نہیں کرتا، یعنی ساتھ میں کرنا پانی کو ان پر نجس اور ناپاک نہیں کرتا ہے۔ کانا وضوءہ بعدہ، تو ان کا وضو اس کے بعد، من سوری، اس کے جھوٹے سے، فی نظر ایزن، قیاس کا تقاضا یہ کہ اس میں بھی ایسے ہی ہو، یعنی جب ساتھ ساتھ کرنے سے پانی ناپاک نہیں ہو رہا ہے تو ایک وضو کر لے اور ان کے بعد دوسرا کرے، تو قیاس کا تقاضا یہ کہ اس صورت میں بھی ناپاک نہ ہو، اس صورت میں بھی ناپاک نہ ہو۔ اسی کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ فلما کان ذالک کذالک، جب معاملہ ایسا ہے، وکان وضوء کل واحد من الرجل، کہ مرد و عورت میں سے ہر ایک کا وضو اپنے ساتھ میں، اپنے سامنے والے کے ساتھ، یہ اس پر پانی کو ناپاک نہیں کرتا ہے، تو اس کا وضو اس کے بعد اس کے بچے ہوئے سے قیاس کے اعتبار سے وہ بھی ایسا ہی ہو، کان وضو، تو اس کا وضو اس کے بعد اس کے جھوٹے سے قیاس میں بھی ایسا ہی ہو، کذالک فی نظر ایزن کذالک، قیاس میں بھی ایسا ہی ہو، یعنی قیاس کا تقاضا یہ کہ وہ بھی ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو کا مطلب کیا کہ وہ بھی ناپاک نہیں ہوگا، یعنی ایک دوسرے کے بعد کرے تب بھی ناپاک نہیں۔ فثبت بہذا ما ذهب الیہ الفریق الاخر، تو اسی کے ذریعے وہ بات ثابت ہو گئی جس کی طرف فریق آخر یعنی دوسرے فریق گئے ہیں، دوسرے فریق یعنی تمام ائمہ احناف مع امام شافعی اور امام مالک، کہ ان کے نزدیک بھی معاملہ یہ کہ جب آپ ان سے کہا امام احمد ابن حنبل سے کہ جب ایک ساتھ غسل کرنے پر پانی ناپاک نہیں ہوتا، جب ایک ساتھ غسل کرنے پر ناپاک نہیں ہوتا تو ایک دوسرے کے بعد کرے تب بھی ناپاک نہیں ہوگا، اور حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی، اور قیاس کا بھی عقلی تقاضا بھی یہی ہے کہ جب ایک ساتھ غسل کرنے میں دقت نہیں ہے تو ایک دوسرے کے بعد اگر کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، اور یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہ قول امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن رحمہم اللہ کا ہے۔ اسی قول کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اتنی حدیثیں اور دلیلیں پیش کی تاکہ یہ معاملہ بالکل واضح ہو جائے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ اگر کوئی ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کرے اور وہ محرم میں سے نہیں ہے، یا یہ کہ اپنی خود میاں بیوی آپس میں نہیں ہے، کسی دوسرے کے بچے ہوئے پانی دوسری عورت نامحرم کے، تو ظاہر ہے کہ اس سے تو احتیاط ہی کرنا چاہیے، اور پھر دوسرا جب ہو تو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس نے کس طریقے سے اس پانی کا استعمال کیا نہیں کیا، معلوم بھی نہیں، معلوم ہو جائے تو استعمال تو جائز ہوگا، لیکن اس طور پر استعمال جائز نہیں ہوگا کہ اس سے کسی طرح کی لذت محسوس کرنے کے لیے اگر ایسا کرے تو قطعی جائز و درست نہیں ہوگا۔ ہاں، فقط اس لیے کہ پانی ہے اس کا استعمال جائز ہے، پانی پاک ہے، یقیناً اس کا استعمال جائز و درست ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہ بات مکمل ہوئی۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ امام طحاوی نے پہلے چند حدیثیں پیش کی جس میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے یا وضو کرنے سے منع فرمایا ہے، تو اس سے امام احمد ابن حنبل نے یہ استدلال کیا کہ مرد عورت کے بچے ہوئے سے یا عورت مرد کے بچے ہوئے سے وضو یا غسل کرے یہ مکروہ ہے،
تو اس کے جواب میں دیگر ائمہ نے ان کی مخالفت کی اور کہا کہ مکروہ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے، بلا کراہت جائز ہے، اور دلیل پیش کی پہلے ان حدیثوں کو پیش کیا جس میں ایک ساتھ ازواج مطہرات میں سے بعض کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ساتھ غسل کرنا یا وضو کرنا ثابت ہے، ان کو پیش کیا۔ پھر اس کے بعد خود امام طحاوی نے کہا کہ اس میں تو ساتھ ساتھ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مخالف یہ کہہ دے کہ اس میں تو ساتھ ساتھ ثابت ہے اور ساتھ ساتھ کرنے میں ہمارے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے، تو کہا ٹھیک ہے، چند دوسری حدیثیں پیش کی جس میں ایک دوسرے کے بعد وضو یا غسل کرنا ثابت ہے، ایک دوسرے کے بعد، تو ایک دوسرے کے بعد کرنا جب ثابت جس میں ہے، ایک ساتھ نہیں بلکہ الگ الگ، تو حدیث کے ذریعے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک مرد عورت کے بچے ہوئے سے یا عورت مرد کے بچے ہوئے سے غسل کرے، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ ان تمام حدیثوں کو پیش کرنے کے بعد امام طحاوی نے کہا کہ اب تو یہ دونوں فریق کی حدیث کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بظاہر اس میں تعارض اور تضاد لازم آ رہا ہے، جبکہ حقیقت میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور ان دونوں معنی یعنی تعارض کو دور کرنے کے لیے، تطبیق کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک صحیح معنی نکالنا پڑے گا، اور صحیح معنی نکالنے کے لیے قیاس کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو قیاس کیا کیا؟ قیاس یہ کیا کہ مرد و عورت جب ایک برتن سے وضو یا غسل کرے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، یہ کلیئر ہے، اور تمام طرح کی نجاستوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نجاستیں جب پانی میں گر جائے، چاہے وضو کرنے سے پہلے گرے یا وضو کرنے کے درمیان گرے، پانی ناپاک ہوتا ہے، سیم حکم ہے۔ تو اسی طریقے سے جب مرد و عورت ایک ساتھ کرے تب بھی، اور یا ایک دوسرے کے بعد کرے وضو یا غسل، تو دونوں کا حکم ایک ہی رہے گا، ایسا نہیں کہ حکم بدل جائے گا۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ مرد عورت کے بچے ہوئے سے یا عورت مرد کے بچے ہوئے سے وضو یا غسل کرے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، یہی تمام ائمہ کا مذہب ہے۔